ہم سب چاہتے ہیں، ہماری تمنا ہوتی ہے بیوی نیک ہو، بیوی چاہتی ہے شوہر نیک ہو، لیکن اپنی زندگیوں پر ہم غور ڈالیں، اپنی زندگیوں کو ذرا دیکھیں، ہم کتنے نیک ہیں، ہم کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، ذرا زندگی پر غور تو ڈالیں، ہم کتنے نیک بن کر بیٹھے ہیں۔ دیکھو آج ہم نے اپنا اعمال خراب کیے، اپنی زندگی ہم نے بدکاریوں میں گزاری، برے اعمال بناتے ہوئے گزاری۔ آج ہم سوچتے ہیں ہماری بیوی بڑی نیک ہو، حضرت فاطمہ جیسی ہو، فرما بردار ہو، ہاں نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو، برے کاموں سے بچنے والی ہو، اور آج ہم اپنی کرتوت دیکھیں، آج ہم اپنے اعمال دیکھیں، آج ہم اپنے کام دیکھیں، دیکھو کیسے وقت گزر رہے ہیں۔ اگر بیوی نیک چاہتے ہو تو میرے بھائیو، حضرت فاطمہ جیسی اگر بیوی لانا چاہتے ہو تو حضرت علی جیسے تمہیں خود کو بھی تو بنانا پڑے گا۔ اگر آپ کو زندگی بہتر بنانی ہے تو اس دل کو گندگیوں سے دنیا کے صاف کرنا پڑے گا، دنیا کے حرام ریلیشنوں سے، حرام محبتوں سے اس دل کو صاف کرنا پڑے گا، اپنا آپ کو ان گندگیوں سے نکالنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، اگر آج ہم غلط قدم اٹھائیں گے، زندگی ایسی گزاریں گے تو میرے بھائیو یہ نحوست یہ ہمارے گھر تک نہ پہنچ جائے، یہ نحوست اپنی گندگی کی طرف تمہاری نسل کو، ہماری نسلوں کو نہ کھینچ لے۔ ہاں یہ گندگی، یہ ہماری نحوستیں ہمارے گھروں پر نہ پڑ جائیں۔ آج اگر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی اولاد غلط قدم نہ اٹھائے، اس کی بیوی غلط راہوں کی طرف نہ جائے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی ان کاموں سے بچے جن کو وہ کر رہا ہے، برے کام۔ اگر بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی فرما بردار بنے، فرما بردار، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنو۔ جب ایک دوسرے کو اچھا وقت دو گے، جب ایک دوسرے کی اہمیت سمجھو گے، ایک دوسرے کی عزت کرو گے، ایک دوسرے سے دل کی بات کرو گے، تو میرے بھائیو میں آپ کو چند بات میں سمجھاتا ہوں۔ انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ بتاؤ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ مرد سب کچھ کر سکتا ہے، تو کیا وہ اپنی بیوی کو اپنا نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ حرام کاموں سے اپنی بیوی کے لیے نہیں بچ سکتا؟ بیوی گھر کو بنا سکتی ہے، ہاں سب کو ایک کر سکتی ہے، تو کیا وہ اپنے شوہر کو اپنا نہیں کر سکتی؟ بتاؤ۔ اپنی عقل کا استعمال کر کر وہ دونوں ایک جگہ بیٹھ کر جب ساری بات کر سکتے ہیں، جب ساری باتیں بنوا سکتے ہیں، کہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے ایسے تیار نہیں کر سکتے کہ وہ حرام کاموں سے بچیں؟ بتاؤ، حرام ریلیشنوں سے بچیں۔ غلطی ہماری ہی ہے، ہم سب کی غلطی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مزے لیں زندگی کے، لیکن جو میں غلط کام کر رہا ہوں وہ میرا گھر کا کوئی نہیں کرے، میری بیوی وہ نہیں کرے جو میں کر رہا ہوں، میری اولاد وہ نہیں کرے جو میں کر رہا ہوں۔ لیکن میرے بھائی ہم تو نہیں چاہتے ہیں، ورنہ نحوست تو پھیلے گی۔ تم اپنے بدن پر عطر لگا کر آؤ، گھر میں کسی کو مت بتاؤ، تم مت چاہو کہ کسی کو مہکنا آئے، تم دروازے پر بھی کھڑے ہو جاؤ گے تب بھی تمہاری مہک سارے میں پھیلے گی۔ تم کوئی بدبودار اسمیل اپنے اندر سے کر لاؤ، تم مت چاہو کہ یہ گندگی میرے گھر نہ جائے، لیکن گھر میں جائے گی میرے بھائی، یہ نحوست جانی ہے۔ اگر بیوی کو چاہیے کہ شوہر فرما بردار ہو تو بیوی کو اپنے اعمال اچھے کرنے چاہیے، ہاں بیوی کو بھی فاطمہ جیسا ہونا چاہیے، اگر علی جیسا شوہر چاہیے۔ اگر گھروں کو بنانے ہیں تو بری راہوں کو چھوڑنے ہوئیں گے، سب کو چھوڑنے ہوئیں گے، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ گھروں کو تباہ ہونے سے بچانا ہے، گھروں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تو اپنے اعمال اچھے کرنے ہوئیں گے، کیونکہ ہمارے برے اعمال ہی ہمیں ہلاکتوں میں لا کر ڈال دیتے ہیں، اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں جہاں ہم آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں کرتے، پھر کچھ نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، اگر مرد چاہتا ہے بیوی فرما بردار ہو، ہاں بیوی فرما بردار ہو، حضرت فاطمہ جیسی ہو، نیک ہو، غلط کام نہ کرنے والی ہو، اولاد فرما بردار ہو، تو میرے بھائیو تمہیں بھی، ہم سب کو حضرت علی جیسا بننا پڑے گا، اپنے اعمال اچھے کرنے پڑیں گے، اور دنیا کے حرام ریلیشنوں سے بچنا ہوگا، حرام ریلیشنوں سے۔ یاد رکھنا، یہ کام ایسے کام ہیں، یہ تمہیں مزہ تو آئے گا، چند دنوں کے لیے مزہ آئے گا، یاد رکھنا چند وقت کے لیے، لیکن یہ تمہاری ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر سکتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کو۔ کس کو؟ آخرت کو، اعمال کو، جنت کو تمہیں ہلاکت میں گروا سکتے ہیں۔ برے کام کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے میرے بھائیو، ہم ان گندگیوں سے بچیں۔ اللہ کی قسم
یہ چند وقت کی لذت کے پیچھے اگر ہم نے اپنے آپ کو ناکام کر دیا، کوئی بچانے والا نہ ہوگا، کوئی بچانے والا نہ ہوگا اگر ہم نے اپنے ایمان کے سودے ان حرام ریلیشنوں سے کر دیے۔ اگر چاہتے ہو بیوی نیک ملے، حضرت فاطمہ جیسی ملے، تو حضرت علی جیسا اپنے آپ کو بناؤ، فرما بردار بناؤ، نیک بناؤ، اپنی زندگی ایسے گزارو کہ گھر مہکے، ہاں گھر کھل اٹھے، بیوی بچے فخر کریں آپ پر۔ ایسا نہ گزارو کہ اگر ہماری بیوی یا بیٹی یا بیٹا کوئی غلط قدم اٹھا دے تو ہم سیدھے منہ بولنے کے قابل بھی نہ ہوں، کہ پہلے تم اپنے گریوان میں جھانکو، ایسا لفظ کہنے والے نہ بنے، ایسے زندگی بسر کرو۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی محض ایک دھوکہ ہے، محض ایک دھوکہ ہے۔ یہاں اپنا اعمال خراب نہ کرو حرام ریلیشنوں میں پڑھ کر۔ حرام ریلیشنوں میں پڑھو گے، زندگی کے سکون ختم ہو جائیں گے، گھروں میں تباہیاں آ جائیں گی، یہ بنتا گھر، یہ گھر کی خوشیاں سب ختم ہو جائیں گی، بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور اس میں نقصان نہ تمہاری حرام گرل فرینڈ کا ہوگا، نہ حرام بوائے فرینڈ کا ہوگا، نہ تم سے ناجائز تعلقات کرنے والوں کا ہوگا، تم اپناپن جو جتاتے ہیں ان کا نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم اس میں نقصان صرف تمہارا ہی ہوگا، کیونکہ گھر تمہارا ٹوٹا ہے۔ ہاں، جو تم شوہر بیوی میں لڑائی ہوئی ہے وہ ان کو نقصان نہیں ہوگا، یہ تمہارے ہی گھر کے لیے آگ ہے، تمہارے گھر کے لیے یہ بگاڑ ہے، تمہارے گھر برباد ہوگا، اس سے کسی زور کا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے حرام چیزوں سے بچیں، حرام کاموں سے بچیں، ان گندگیوں سے بچیں، اسی میں بھلائی ہے۔ کیونکہ یہ حرام ریلیشن کسی کو کامیاب نہیں کراتے، نہ تو دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہمیں چاہیے ہم نیک بنیں۔ اگر چاہتے ہیں اولاد بیوی بچے فرمانبردار ہوں تو ہم نیک بنیں میرے بھائیوں، اسی میں بھلائی ہے، اگر چاہتے ہیں اولاد فرمانبردار بنے، عزت کرنے والی بنے، بیوی فرمانبردار ملے، فرمانبردار بنے، تو ہم بھی فرمانبردار بنیں۔ اسے ایسے سمجھو کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد فجر کی نماز جماعت سے پڑھے تو ہمیں تہجد میں کھڑا ہونا پڑے گا، تہجد ہمیں پڑھنی پڑے گی، تب اولاد فجر میں آئے گی۔ سمجھتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں اولاد عزت کرنے والی بنے، فرمانبردار، اچھی نیک بنے، تو قدم تو ہمیں پہلے اٹھانا پڑے گا۔ گھر جب ہی بنیں گے، جب ہی سنوریں گے ہمارے گھر، ہماری زندگیاں، ہمارے اعمال جب ہی سنوریں گے تبھی ہم بنیں گے، ورنہ میرے بھائیو ایسی بگاڑ کھاتے رہیں گے اور ایسی گھروں میں تباہیاں رہیں گی۔ اگر ہم بس اپنی خوشیوں کو دیکھ کر حرام ریلیشن میں پڑیں گے تو تیار ہو جاؤ پھر اس بدبو کو، اس گندگی کو اپنے گھر میں لانے کے لیے کہ تمہارا گھر ٹوٹنے کی سطح پر پہنچ جائے۔ ہاں، اس گھر کو تباہ ہونے میں پھر زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس لیے ہم چاہیے کہ ہم ان برے کاموں کو آج ہی چھوڑیں، آج ہی توبہ کریں، آج ہی اگر بیوی کرتے شوہر سے معافی مانگو، شوہر کرتا ہے تو بیوی سے معافی مانگے، آج بیٹھ کر بات کرو، اور اس طریقے سے بات کرو کہ اگر کرتے بھی ہو تو ایک دوسرے کو پتہ نہ لگے، بس معافی مانگ لو اور ایک دوسرے کو خوش کرو، راضی کرو، اللہ کی رضا کے لیے برے کام چھوڑو، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ نہیں ہے شوہر کرتا ہے تو بیوی کو کھل کر بتا دے، بیوی کرتے شوہر کھل کر بتا دے، نہ تو اپنی نہ بیوی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچاؤ، بلکہ اس طریقے سے اپنے عقل کا استعمال کر اس طریقے سے بتاؤ کہ دونوں راضی ہو جاؤ، اپنے عقل کا استعمال کر۔ ہاں، اللہ کی رضا کے لیے سارے کام چھوڑو، اللہ کی قسم زندگی کھل اٹھے گی، خوش ہو جائے گی زندگی۔ پھر دیکھو تم سکون اتنے وقت کے حرام ریلیشن میں جو نہیں ملا ہے وہ اب ملے گا حلال میں تم دیکھو گے، ایک بار تم کرو تو صحیح ایک بار اپنی بیوی سے محبت، جو حرام سے کرتے تھے اب حلال سے کرو، جو حرام کی طرف دوڑ رہے تھے اب حلال کی طرف دوڑو، دیکھو تمہارا گھر بھی کیسا آباد ہوتا ہے، تم کرو تو صحیح۔